حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کونسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دوسرا بھوک سے مر رہا ہو اور ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں۔ حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو، ثواب ملے گا، میں نے نہیں کہتا، ثواب والا کون ہے؟ دینے والا اللہ۔ ہم کس کے لیے کرتے ہیں نا؟ اللہ جل شانہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ اس لیے تم اللہ کے لیے کرو، لیکن اگر دوسرا بھوک سے مر رہا ہے پڑوسی تو تم اس کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ نیت کرو، انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم اللہ جل شانہ کے لیے کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر دے گا۔ اگر تم آج اس کو کھانا کھلاؤ گے نا تو کتنا ثواب ملے گا۔ ایک قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب میں بھوک سے مر رہا تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ آپ کہو گے، یہ میں کہوں گا کہ اللہ تم سے بھوک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلانا بندہ جو بھوک سے مر رہا تھا، اگر تم نے اس کو کھلایا ہوتا تو تم نے مجھے کھلایا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہو، وہ غریب ہے، کھانے کا محتاج ہے، ہمیں اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر۔ اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا۔ ریا نہ کرو، کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں ریا آتے، ریا کی نیت نہ کرو۔ اگر ریا ہو بھی جائے نا تو معافی مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ذات ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ دوسرا، سلام کے بعد السلام علیکم 10، ورحمۃ اللہ 20، وبرکاتہ 30۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا؟ جب آپ واپس، یہ سلام دعا ہے، جب آپ نے سلام کرے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے بھی 30 نے کیا کمائے۔ اس نے آپ کی دعا کی اور آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ ہم نہیں کرتے ہیں سلام، فضول بات کرتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ ہم تو نہیں کرتے، دوسرا ہم پہ سلام کرے ہم اس کو بھی جواب نہیں دیتے۔ آپ نے سنا نبی علیہ السلام نے کیا کہ بہترین عمل کون تھا؟ سلام، کھانا کھلانا۔ ہم نہیں کرتے، دونوں کام نہیں کرتے۔ ایک تو چلو ہم نہیں کرتے کھانا کھلانے والا، کوئی ہم بھی سلام کرے ہم اس کو بھی جواب نہیں دیتے ہیں۔ فضول کام کے لیے چھوڑے، فضول باتوں کے لیے چھوڑے، ہم کرتے نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے سیکنڈ لگ گئے؟ 3 4، زیادہ نہ زیادہ 5 سیکنڈ میں آپ 30 نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن ہم کمانا نہیں چاہتے ہیں۔ نہ ہم کسی بھوکے کو بھوکا کھلانا ہے، بھوک والے کو ہم کھانا نہیں کھلاتے۔ چلو آپ کے ساتھ زیادہ پیسے نہیں، آپ کا گزارا ہوتا ہے، آپ ایک روٹی کھائے تو آپ ایک سے کم کھائے، تو ایک سے کم کھائے، آدھا تم اس کو دو۔ پھر تم دیکھنا، اگر تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوئی نا تو مجھے آ جانا۔ سود وغیرہ سے پیسے کم ہو جاتے ہیں نا، وغیرہ سے، سود سے یا رشوت سے ایسے پیسے کم ہو جاتے ہیں، ظاہری میں آپ کو زیادہ لگتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے، اس سے آپ 10 روپے صدقہ کرو گے تو آپ کو کم لگے گا، 90 ہو جائے گا نا۔ صدقہ کرو گے تو آپ کی پیسوں میں برکت آئے گا، زیادہ ہو جائے گا آپ کے مال۔ اسی طرح اگر تم خود کم کھانا کھاؤ گے، دوسرے کو کھانا کھلاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے کھانے میں بھی برکت لے آئے گا، آپ کے کھانے میں بھی برکت لے آئے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کا کھانا بھی زیادہ ہو جائے گا، تم خود بھی انشاءاللہ پیٹ بھر کے کھاؤ گے، دوسرے کو بھی پیٹ بھر کے کھلاؤ گے۔ ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائے
مال میرے خیال میں مال والا ہے، دنیا آتا ہے انسان کے ساتھ. سنت اور صبح کے سنتوں کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کچھ عرصے بعد وہی صحابی پہ رہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا تھا نا سنتوں کے بعد، صبح کے سنتوں کے بعد، صبح سنت اور فرض نماز کے درمیان، بھائی تو سمجھ گئے، صبح سنتوں کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خود بھی کہتا ہوں اور پڑوسیوں کو بھی کہتا ہوں، مطلب پڑوسیوں کی بھی مدد کرتا ہوں. صحابہ کو تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتا، اپنے لیے تھوڑے بہت کماتے، لیکن ہم نہ وظیفہ کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، ہر چیز اعمال کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اعمال نہیں کرتے. رزق کی تنگی سب سے پہلے نماز، 5 نماز ہے، 5 نمازوں میں پہلی کیا ہے؟ رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، ہم نہیں کرتے. رات کو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پاکا ختم ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے. آج کے بعد کوشش کرو کہ سلام بھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھوکا ہوگا اس کو ہم کھانا کھلائیں گے، خود آدھا کا آدھا اس کو کھاؤ. پھر تم دیکھو یہ اللہ جل شانہ کو کتنے یہ بات پسند ہوگی کہ بندہ خود اپنی بھوک کو نہیں مٹاتا پورا اور اس کو کھلاتا ہے. اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. وہ صحابہ رضی اللہ کی واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک نے کہا کہ تم اس کو پائیں، تو دوسرے نے کہا کہ تم اس کے دو. جب واپس آ رہا تھا تو سب سے روح نکل گئی تھی. پانی پی سکتا تھا نا ایک، پھر دوسرے کو دے بھی سکتا تھا. ایک پیاس کی وجہ سے سب مر گئے. قربانی کرو، کم کھاؤ، تھوڑا کم کھاؤ، تو آپ مر تو نہیں سکتے نا کہ آپ مرو گے. نبی علیہ السلام جس کی خاطر ساری کل کائنات بن گئی، میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے، ساری 7 آسمان و زمان پیدا اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس کے گھر میں بھی دو مہینے چولہا نہیں جلتا. عائشہ رضی اللہ کہتی کہ 2 چاند بھی آ جاتا اور چل بھی جاتا اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں چولہا جلتے، جب دوسرے غریب کے گھر چولہا نہ جلے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ایک بات ہے نا، شاید میں نے کل دیکھی کہ آج دیکھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے. اگر غریب مر جاتا تو امیر لوگ کہتے کہ غریب تھا اسی لیے مر گیا. غریب نے ہر جگہ اپنی غریبی کی کوشش کی. آج ہم کہتے ہیں کہ اس کے کھانا میں کروں گا، اس کو کفن میں پہناؤں گا. جب زندہ تھا تو آپ نے اسے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ جب زندہ تھا، اس کی بھوک تھا، تب آپ نے اس کی کیوں نہیں کھلایا؟ زندہ ہوتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتے، زندہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کپڑے نہیں دیتے، جب مر جاتا ہے تو کفن لاتے، جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے ہم کھانا تیار کرتے. قدر کرو ایک دوسرے کے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. پھر تم دیکھو تمہاری زندگی بدل جائے گا. قربانی کرو. ہم صحابہ تو نہیں بن سکتے، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. بکری کا سر ایک گھر سے آیا، جس گھر سے نکلا تھا صدقہ کیا تھا اسی گھر واپس آ گیا، 7 گھروں پہ چکر لگایا. ایک نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے نے تیسرے چوتھا 5واں 6واں 7واں سے پہلے گھر آیا دوبارہ. ہمیں بس یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم آج کے بعد اس کو پکا ارادہ کریں کہ ہم سلام بھی کریں گے، ہم بھوکے کو کھانے کھلانے کی کوشش بھی کریں گے. اللہ سے مانگو، دعا کرو، تم صدقہ کرو، پھر تم دیکھو، تم بھوکے کو کھلاؤ، پھر تم دیکھو. اللہ کی رضا کے لیے کرو، پھر تم دیکھو کہ برکت آتا ہے کہ نہیں آتا. میں نے تو ایسے بھی سنا ہے، مطلب آپ کا دشمن ہے نا، آپ اس پہ سلام کرو گے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. کچھ دن تک تم کرتے رہو، پھر تم دیکھو. لیکن ہم تو کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟
کیونکہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہمیں تکلیف محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ہم کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 4-5 سیکنڈ لگتے ہیں اس میں، ہم تو کرنا نہیں چاہتے ہیں بس، ہمیں تو وہ اچھا لگتا ہے جو ہمیں پسند ہو۔ نبی کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی امتی ہوں، میں محمدی ہوں، لیکن محمد علیہ السلام کے ایک طریقہ بھی نہیں اپناتے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔